السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم فارسی کی پہلی کا صفحہ نمبر 29 پڑھیں گے۔ آئیں صفحہ نمبر 29 ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 29 میں حکایت نمبر 2 ہمیں پڑھنا ہے۔ دیکھیں، لکھا ہے ایک گفت ایک نے کہا، ایک نے کہا، فلاں کس دوش از خوردن بادا بے ہوش افتادہ بود۔ فلاں کس، فلاں شخص، کس کا معنی ہوتا ہے شخص، فلاں کس فلاں شخص، دوش کا معنی ہوتا ہے گزری ہوئی رات، دوش کا معنی گزری ہوئی رات یا گزشتہ رات۔ فلاں شخص گزشتہ رات از خوردن بادا کا معنی ہوتا ہے شراب، خوردن کا معنی ہوتا ہے پینا۔ فلاں شخص کل کی رات، گزشتہ رات شراب کو پینے کی وجہ سے بے ہوش افتادہ بود، بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ فلاں شخص کل کی رات، گزشتہ رات شراب پینے کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ صاحب دل این سخن بشنید، صاحب دل، ایک صاحب دل نے، ایک عقل مند نے، ٹھیک، ایک عقل مند نے این سخن بشنید، اس بات کو سنا، ایک صاحب دل نے اس بات کو سنا۔ وہ گفت، اور کہا، اول ہم باہوش نبود، اول ہم پہلے بھی، ہم کا معنی بھی ہوتا ہے پہلے بھی، باہوش ہوش میں، نابود نہ تھا، پہلے بھی ہوش میں نہ تھا۔ اگر ہوش داشتے، اگر ہوش رکھتا، اگر ہوش داشتے، اگر ہوش رکھتا، میں نہ خوردے شراب نہ پیتا، میں نہ خوردے شراب نہ پیتا۔ پھر سے پورے کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں ایک بار۔ ایک گفت، ایک نے کہا، فلاں کس دوش از خوردن بادا، فلاں شخص گزشتہ رات شراب پینے کی وجہ سے بے ہوش افتادہ بود، بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ صاحب دل این سخن بشنید و گفت، ایک صاحب دل نے، ایک عقل مند نے اس بات کو سنا، و گفت، اور کہا، اول ہم باہوش نبود، پہلے بھی ہوش میں نہ تھا۔ اگر ہوش داشتے، اگر ہوش رکھتا، میں نہ خوردے شراب نہ پیتا۔ میں کا معنی بھی شراب ہوتا ہے اور بادا کا معنی بھی شراب ہوتا ہے، اس کو دھیان دیجئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے حکایت نمبر 3، حکایت نمبر 3 دیکھیے، لکھا ہے فقیر زبان بشکر امیر باز کردہ بود۔ فقیر ایک فقیر، فقیر ایک فقیر، زبان بشکر امیر، ایک امیر کے شکریے میں زبان کو باز کردہ بود، کھولے ہوئے تھا۔ باز کردہ کا معنی ہوتا ہے کھولا ہوا، کھلا ہوا۔ ایک فقیر ایک امیر کے شکریے میں زبان کو کھولے ہوئے تھا۔ زبان کو کھولے ہوئے کا مطلب ہوتا ہے مطلب تعریف وغیرہ کر رہا تھا، مطلب منہ کھول کے تعریف وغیرہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک فقیر ایک امیر کے شکریے میں زبان کو کھولے ہوئے تھا کہ روزگار خدا بلائے فقرم مبتلا کر، کہ روزگار خدا، روزگار چند دن تک، کچھ دنوں تک، روزگار کا معنی کہ چند دنوں تک خدائے تعالی نے بلائے فقرم مبتلا کر، مجھ فقیر کو بلا میں مبتلا کیا، مبتلا کیا یعنی مبتلا رکھا کہنے، کہ چند دن خدائے تعالی نے مجھ فقیر کو بلا میں مبتلا رکھا۔ یا ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چند دن خدائے تبارک و تعالی نے مجھے فقیری کی بلا میں مبتلا رکھا۔ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں اور دونوں ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ ہم دیکھتے ہیں اس کا شروع سے
کہ ایک فقیر ایک امیر کے شکریہ میں زبان کو کھولے ہوئے تھا کہ چند دنوں تک خدائے تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن خدائے تبارک و تعالیٰ نے مجھ فقیر کو بلا میں مبتلا رکھا وعاقبت اور آخر کار خداوندم عظیم بلا رہانید. خداوندم سے مراد یہاں پہ اس کا مالک ہے، یعنی وہ امیر شخص ہے. اور آخر کار میرے آقا نے عظیم بلا، اس بلا سے رہانید چھٹکارا دلا دیا. اور آخر کار میرے آقا نے اس بلا سے چھٹکارا دلا دیا. صاحب دل این سخن بشنید و گفت، ایک صاحب دل نے اس بات کو سنا اور کہا. ٹھیک، تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں صاحب دل کا آپ ترجمہ دو طریقے سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ صاحب دل کر لیجئے یا پھر جو ہے عقل مند کر لیجئے، دونوں چل جائے گا. مراد عقل مند ہی ہے. صاحب دل، ایک عقل مند نے اس بات کو سنا وگفت اور کہا. زہے بے شرم، واہ بے شرم، زہے کا معنی ہوتا واہ، واہ بے شرم کی فقر را بخدا نسبت دہت کی محتاجگی کو خدائے تعالی کی طرف منسوب کرتا ہے. دہت کا معنی ہوتا ہے دینا، لیکن یہاں کرنا کریں گے ترجمہ میں ہم، کہ محتاجگی کو، فقیری کو خدائے تعالی کی طرف منسوب کرتا ہے. وغنا را بندہ، اور غنا کو، امیری کو خدا بندے کی طرف، کی محتاجگی کو، فقیری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور امیری کو بندے کی طرف منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ ایک بار صرف اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ ایک فقیر ایک امیر کے شکریہ میں زبان کو کھولے ہوئے تھا کہ چند روز خدائے تبارک و تعالی نے مجھے فقیری کی بلا میں مبتلا رکھا اور آخر کار میرے آقا نے اس بلا سے مجھے رہا کر دیا. ایک صاحب دل نے اس بات کو سنا اور کہا، واہ بے شرم کی محتاجگی کو، فقیری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور امیری کو، غنا کو بندے کی طرف منسوب کرتا ہے. اس کے بعد دیکھیے حکایت نمبر 4. حکایت نمبر 4 دیکھیے لکھا ہے، کورے شب بر در خانہ بلغ زید. کورے ایک اندھا، کور کا معنی ہوتا اندھا، اکورے ایک اندھا. ایک اندھا شب رات کو بر در خانہ گھر کے دروازے پر بلغ زید پھسل گیا. ایک اندھا رات کو گھر کے دروازے پر پھسل گیا. فریاد کیا، پکارا کہ اے اہل خانہ، کہ اے گھر والو، کہ اے اہل خانہ، کہ اے گھر والو، چراغ فرا پیش دارید. چراغ ایک چراغ، فرا پیش دارید سامنے رکھ دو، ایک چراغ سامنے رکھ دو. تا این کور بیچارہ بسلامت رود، تاکہ یہ اندھا بیچارہ سلامتی سے رود چلا جائے، گزر جائے. تاکہ یہ اندھا بیچارہ، تاکہ یہ اندھا بیچارہ بسلامت سلامتی سے رود گزر جائے، چلا جائے. ایک گفتش، ایک نے اس سے کہا کہ اگر کوری چراغ را چیکنی، اگر تو اندھا ہے، اگر تو اندھا ہے، چراغ را چیکنی، چراغ کو کیا کرے گا؟ اگر تو اندھا ہے چراغ کو کیا کرے گا؟ گفت، اس نے کہا، می خواہم، میں چاہتا ہوں،
میخواہم میں چاہتا ہوں، تا آں کی چراغ آورد، دستم بگیرد و خود نیفتد۔ میخواہم میں چاہتا ہوں، تا آں کی تاکہ وہ شخص جو کہ چراغ آورد چراغ لائے، میں چاہتا ہوں تاکہ وہ شخص جو چراغ لائے، دستم بگیرد میرے ہاتھ کو پکڑے، و خود نہ یفتد اور خود نہ گرے۔ دوبارہ اس کا صرف ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا رات کو گھر کے دروازے پر پھسل گیا، ایک اندھا رات کو گھر کے دروازے پر پھسل گیا، فریاد کیا کہ اے گھر والو، ایک چراغ سامنے رکھ دو تاکہ یہ اندھا بیچارہ سلامتی سے چلا جائے۔ ایک نے اس سے کہا کہ اگر تو اندھا ہے چراغ کو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں تاکہ وہ شخص جو چراغ لے کر آئے میرے ہاتھ کو پکڑے اور خود نہ گرے۔ اس کے بعد دیکھیے حکایت نمبر 5، جعلی نوس را گفتند۔ جعلی نوس کو لوگوں نے کہا، جعلی نوس کو لوگوں نے کہا، بہتر یہ جعلی نوس سے لوگوں نے کہا، لوگوں نے کہا یعنی لوگوں نے پوچھا، جعلی نوس سے لوگوں نے کہا، یا اس کا بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ جعلی نوس سے لوگوں نے پوچھا، کدام غذا بدن را اصلاح کند، کدام غذا کون سی غذا بدن کی اصلاح کند، اصلاح کرتی ہے، یعنی کون سی ایسی غذا ہے جو بدن کے لیے بہتر ہے، بدن کو اچھا بناتی ہے، صحت مند بناتی ہے۔ کون سی غذا بدن کی اصلاح کرتی ہے؟ گفت اس نے کہا گرسنگی، بھوک۔ اس نے کیا کہا؟ بھوکا رہنا۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے دیکھیے، وَہَمْ او فرماید، اور اس نے یہ بھی کہا، وَہَمْ او فرماید، اور اس نے یہ بھی کہا کہ خوردن برائے زندگی است، کہ کھانا زندگی کے لیے ہے، نہ زندگی برائے خوردن، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے۔ ایک بار دوبارہ اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، جعلی نوس سے لوگوں نے پوچھا کون سی غذا بدن کی اصلاح کرتی ہے؟ اس نے کہا بھوک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کھانا زندگی کے لیے ہے، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے حکایت نمبر 5، وقت حسود لب بملامت من کشادہ بود۔ وقت حسود لب، ایک وقت ایک حاسد، یا کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اس کو، ایک وقت کر لیجیے، ایک وقت ایک حاسد بملامت من، میری ملامت میں، لب، اب اس کا کریں گے، ایک وقت ایک حاسد میری ملامت میں لب کو کشادہ بود، کھولے ہوئے تھا، یعنی میری وہ حسد میں میری برائی کر رہا تھا۔ ایک وقت ایک حاسد میری ملامت میں لب کو کھولے ہوئے تھا، ایک از دوستان جانی برآں عالم وقوف داد، عالم وقوف داد، ایک از دوستان جانی، جانی دوستوں میں سے ایک نے، جانی دوستوں میں سے ایک، برآں اس پر، جانی دوستوں میں سے ایک نے اس پر، عالم وقوف داد مجھ کو آگاہ کیا، جانی دوستوں میں سے ایک نے اس بات پر مجھ کو آگاہ کیا، چو آں سخنا شنفتم، جب اس بات کو، شنفتم میں نے سنا، جب ان باتوں کو میں نے سنا، لختے برآ شفتم، تھوڑی دیر میں پریشان ہوا، تھوڑی دیر میں پریشان ہوا، وباز بخود گفتم، اور پھر اپنے سے میں نے کہا، اور پھر اپنے سے میں نے کہا کہ اے حبیبہ
کہ اے دوست، کہ حبیبہ کہ اے دوست، آنچ حسودہ گفتان، وہ جو کچھ حاسد لوگ کہتے ہیں، آنچے وہ جو کچھ حسودہ گفتان حاسد لوگ کہتے ہیں، اگر در تست، اگر درست، اصل میں ہے یہ اگر در تست ہے، یہ اگر تجھ میں ہے، در تست اگر تجھ میں ہے، وہ جو کچھ حاسد لوگ کہتے ہیں اگر تجھ میں ہے، ترکن چھوڑ دے، وہ اگر در اینشا است، اور اگر ان لوگوں میں ہے، تورا چے فتادہ، تجھے کیا پڑی ہے، کہ تبرہ کنی، کہ تو برا بھلا کہے۔ اس کا دوبارہ ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ ایک وقت ایک حاسد میری ملامت میں لب کو کھولے ہوئے تھا، جانی دوستوں میں سے ایک نے اس پر مجھے آگاہ کیا۔ جب ان باتوں کو میں نے سنا، تھوڑی دیر میں پریشان ہوا، اور پھر اپنے سے میں نے کہا کہ اے دوست، وہ جو کچھ حاسد لوگ کہتے ہیں اگر تجھ میں ہے چھوڑ دے، اور اگر ان لوگوں میں ہے یعنی حاسد لوگوں میں ہے، تورا چے فتادہ، تجھے کیا پڑی ہے، کہ تبرہ کنی، کہ تو برا بھلا کہے۔ ناظرین، ہمارے پڑھانے میں اگر کوئی کمی ہو تو اس کی اصلاح ضرور کریں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔